الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه رواه الحاكم في مستدركه ورجاله على شرط الشيخين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا عجل له العقوبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانیت کے لیے اور امت کے لیے بے شمار تعلیمات نازل فرمائی ہیں اور ان تعلیمات میں ہر تعلیم ہر حکم ہر ارشاد وہ ہمارے لیے نجات اور فلاح کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے. لیکن کچھ ایسے اصول ہیں اور کچھ ایسے ضوابط ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں فرائض کی حیثیت سے، روح کی حیثیت سے اور بنیاد کی حیثیت سے نازل فرمائی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شمار یا عدد گنتی کرنے لگے لا تحصوها تو وہ قابل شمار یا قابل احاطہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے آپ اس کو. اب اگر ایسے احوال میں ایک مسلمان انسان امتی کی حیثیت سے غور کیا جائے، فکر کی جائے کہ دنیا کا جو طریقہ ہے، اصول ہے، وہ ایسا ہے کہ کوئی بھلائی کی جائے، اچھائی کی جاتی ہے، احسان کیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو محسن ہوتا ہے، جس پہ احسان کیا گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو موقع عطا فرما دیتے ہیں اور خوشحالی وسعت عطا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے شکرانے میں اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھی کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں وہ افراد کے جن کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان پہ ناراض ہوں گے اور ان پہ اللہ تعالی کی نظر رحمت نہیں پڑے گی. ان میں ایک المنان بھی ہے
وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت میں اور اس عظیم احسان میں بے حساب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ احسانات میں نے تم پہ کیے ہیں، اس کے بدلے میں اب مجھے یہ مطلوب ہے، نہیں فرمایا۔ بلکہ غور کیجئے کہ اس دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں، جو شرک کے مرتکب ہیں، جو والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا میں جیتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان کی چہل پہل، ان کی چمک دمک، ان کی ترقیاں، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، یہی دنیا میں ان کے لیے یہ وبال جان بن جائے۔ اور یہ سوچ کے ایک مسلمان یہ بھی سوچنا چاہیے اس کو، اور اس بارے میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اموال دیے ہیں، مجھے اولاد دی ہے، مجھے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے رب وحدہ لا شریک کے احسانات کا مکمل تو کیا اس کا ایک ذرہ برابر بھی بدلہ واپس لوٹا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائی ہے، ہمیں فطرت کاملہ میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں ہماری عقل کام کرتی ہے۔ تو اسی عقل میں یہ جذبات، یہ احساس، یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جس عظیم ذات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، اس نے ہمیں یہ جو کچھ عطا فرمایا ہے، ہم اس کے دین کے لیے اور اس کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے میں اپنے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں۔ ابتدا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، مستدرک حاکم نے نقل فرمائی، اور اس کے رجال یعنی اس کے جو راوی ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے راوی ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی احب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالی ہمارے امت کے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو وہ اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کے ساتھ اس کام کو مکمل کرے۔ اور میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ، اے ایمان والو، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم ہے، اور اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والے جو ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والے جو راستے ہیں، اس کی تلاش یہ بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی طرف لے جانے والے راستوں میں کوشش کرتے رہا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہمیں اپنانا اور ہم ہر حال میں اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، کان یذکر اللہ علی کل حین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا ہر حال کے اندر. حالانکہ ہمارے انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب وہ خوشحالی میں آئے، جب وہ خوشی میں آئے، جب وہ راحت میں ہو، منوع، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کو بھول جاتا ہے. اور جب اس کے لیے مشکلات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، تو پھر فوراً لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعا کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کرنے میں جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھتے ہو اور تم لوگوں کو موجیں گھیر لیتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص ایک اللہ کے لیے تمام دین کو کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ان کو بچا لیتے ہیں، کنارے کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر وہی پرانے شرک میں لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور مجھے عاجز الفقیر کی رائے میں یہ ایک ایسی غفلت ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. آپ ذرا مشاہدہ کیجئے، غور کیجئے. ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل وہ آج بھی قابل فخر ہے اور ہمارے لیے بہت ہی بڑا مشعل راہ ہے. لیکن اپنے آس پاس ذرا نظر دوڑائیے، غور سے دیکھیے، اڑوس پڑوس میں، جاننے والوں میں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا ماحول ہے، اور جب کوئی میت ہوتی ہے، غم کا موقع آتا ہے تو کیا ماحول ہے. اتنا بڑا تفاوت اور اتنا بڑا فرق یہ ایک دین میں نہیں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تعالیٰ نے دین شریعت کی صورت میں، شریعت کے احکام میں اور شریعت سے لازم ملزوم بنا کے لازم فرمایا. کچھ جمعوں قبل بھی یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ جو شریعت ہے یہی اصل دین ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت قرآن کریم کے احکام، شریعت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال. شریعت کیا ہے؟ شریعت فقہاء کرام کا استنباط و استخراج، مسائل کا بیان. شریعت کیا ہے؟ شریعت علماء کرام کا اپنے احوال اور اپنے زمانے سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی. یہ شریعت ہے اور اس میں ظاہری اور باطنی یہ باتیں بعد میں گھڑی گئی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس طرح ظاہری تربیت فرمائی ہے، جس طرح ظاہری احکام ان کو سکھائے ہیں، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، زکات ادا کرنی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کے سکھانے میں اور صحابہ کرام کو شریعت بتانے میں ایسے بکمال طریقے اپنائے کہ صحابہ کرام کی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی مکمل طور پر ہو. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اتنا بڑا اعلان اور اتنا بڑا اعتماد. آخر کوئی بات تو ہے نا. 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، فرمایا یہ سب میرے ستارے، یہ سب روشنی کے ذرائع ہیں. بأیہم اقتدیتم، ان میں سے جس کے ساتھ بھی ہو جاؤ اہتدیتم، ہدایت پائے.
حالانکہ صحابہ کرام کسی مخصوص خانقاہ میں تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کرام کسی مخصوص پیرخانے میں تشریف نہیں لے گئے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود پیر کعبہ ہیں. اور اسی طرح یہ جو احکام ہیں شریعت کے، سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شبہ بھی نہیں. اس لیے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر جتنے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، وہ سب صفر ہے، کسی کام کی نہیں. آج کل جو دنیا کا امیر ترین انسان کہلاتا ہے بل گیٹس، وہ ایک سال میں جو ڈونیشن دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، اللہ عالم وہ کوئی ملین ڈالر ہے. تو کہنے کو تو وہ بھی بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اور وہ بھی دبا کے چندے دیتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے. لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے منکر ہیں، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قرآن نے اس کا بھی بتا دیا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا ہے. یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ليصدوا عن سبيل الله، اللہ کے دین سے ہٹانے. تو آج آپ جب غور کریں گے کہ کہیں سے امداد آتی ہے اور کہیں سے بہت بڑی گرانٹ آتی ہے، اور بظاہر اس میں بڑے احسان بھی جتلائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امداد کی جا رہی ہے، تو ضرور کہیں نہ کہیں اس میں ایسی دم لگی ہوگی، ایسی شرائط لگی ہوگی لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹانے کا انتظام کر رہی ہوگی. میرے محترم بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کیجیے اور ذرا اس نظر سے دیکھیے کہ وہ کون سی تکالیف تھی، وہ کون سے مشکلات تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے. چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ افلاس ہو، چاہے وہ پابندیاں ہو، چاہے وہ نظر بندی ہو، چاہے وہ اپنے شہر سے نکالنا ہو، چاہے احبا و اقربا کا قتل ہو، چاہے اپنی جائیدادیں قبضہ کرنا ہو، یہ تمام مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گزر چکے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ استقامت کے جبال ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو سازشیں کی جاتی ہیں اور جو خطرناک پلاننگ تیار کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے پہاڑ کے بارے میں کی جاتی ہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے. لیکن رسول اور نبی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے صداقت، یہ ہے سچائی جس کا توڑ پورے عالم میں کسی کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھی اس ہمارے خطے میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اٹھائے گئے، جو مشکلات اور آفات سے اسے گزارا گیا، اور ایک حد تک ہم بھی بطور شرمندگی کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اعلی کار بنے، اس میں کوئی شک نہیں. آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے نام پر استقامت دکھانے کی وجہ سے اور اپنے دین میں کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے جو عزت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ آدمی جس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کے باندھ کے لوگوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے مقام کو پہنچ چکے. اور یہاں پہنچنے کے بعد غور کیجئے گا، ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے اصل مقاصد وہ یہ نہیں ہے. یہ بیان سن کے اور یہ بات سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یہ عہدے، یہ مقام، یہ مرتبے، یہ سب یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور ہمارا اصل مقصد، اصل منبع اور اصل مشن وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون.
اور اس کے مقابلے میں جو لوگ بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے امت کے خیر خواہ اور سوچنے سمجھنے والے اور نام نہاد تعلیم حاصل کیے ہوئے کئی کتابوں کے مصنف، لیکن جب دل میں صداقت نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو اور آخرت میں اللہ کے حضور پیشگی پہ یقین نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دربار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور پیش ہونا بہت بڑی بات۔ چند گاڑیوں اور پگڑیوں والوں کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا کے مرتبے، یہ اپنا مقصد نہ بنائیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دنیا کی ترقیات، کون سے پلاٹ میں زیادہ فائدہ، کون سی انویسٹمنٹ میں زیادہ فائدہ، چھوڑ دو اسے۔ کبھی اس بارے میں بھی غور کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ رکھوں۔ جب میں دعا کروں اور جب میں ہاتھ اٹھاؤں اور میں یہ کہوں کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما، تو وہ دعا میری کہاں تک مقبول ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا فرما دے کہ وہ دین پر عمل کرنے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، تو پھر ایک خطرناک مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل اور دین کامل سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور یاد رکھو جب تک کہ تم اس دنیا میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ کے دین میں مزید محنت، مزید کوشش اور رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، شریعت کے احکام، قرآنی اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، کہیں نہ کہیں اس میں لگے رہو، کام کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد کیا انعام ملے گا؟ قرآن کا وعدہ ہے لعلکم تفلحون، لعل یہ ترجی کے لیے بھی آتا ہے اور لعل یہ وجہ کے لیے بھی آتا ہے، علماء کرام جانتے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک بہت ہی آسان سی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنائم کے اموال جمع ہوئے، غنیمت کے اموال۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کی جگر گوشی وہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بھی ایک خدمت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے کنیز غلام عطا فرما دیجئے تاکہ یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائے۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ غلام، خدمت کرنا۔ کیا خدمت کرے گا؟ وہ دنیا کی خدمت کرے گا، کپڑے دھوئے گا، برتن دھوئے گا، گھر کی صفائی کرے گا، گھر کے معاملات کو درست کرے گا، یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو اس سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ کہہ لیا کرو، تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں۔ تو اب غور کیجئے کہ صاحبزادی نے جو چیز طلب فرمائی اس کا تعلق بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے معاملات سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تو وہ جواب میں ایسے اعمال دے رہے ہیں جن کا فائدہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، اصل فائدہ اس کا آخرت میں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر یہ وظیفہ کوئی اپنا لے اور اسی طرح دیگر وہ تمام اعمال جو احادیث میں آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز کر دے گا کہ اس کو غلام چاہیے، اس کو کنیز چاہیے، اس کو دنیا کی اشیاء چاہیے۔ اور اس کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ علماء ہیں، اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگ، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تلاش کر رہے ہوں کہ مجھے ایک نوکر چاہیے،
مجھے ایک چوکیدار چاہیے، مجھے فلاں آدمی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خلائق کو ان کی خدمت میں مصروف کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک عملی مظاہرہ اور ایک عملی نمونہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ عزت اور عافیت اور نجات اور فلاح وہ صرف دین پر عمل کرنے کے اوپر۔ اور اسی طرح ہر انسان کا اپنا عمل اور ہر انسان کا اپنا اعتقاد، ہر انسان کی اپنی تمام کوششیں بالآخر وہی اس کی نجات یا وہی اس کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کتنے زیادہ معذب اور کتنے زیادہ قرآن کریم میں ان کو تنبیہات کی گئی ہیں اور ان کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ بات ذرا غور کر لیجیے گا، بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے، انبیاء کے اولاد ہیں۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بہت بڑی دنیا میں تم کو فضیلت دی ہے۔ انبیاء کی اولاد ہو اور ہر خاندان میں نبی آ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کسی کی اولاد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دن کی تیاری کرو اور اس دن سے تیار رہو جس دن ایک نفس دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور دنیا کے اندر جہاں انسان پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے اموال اور اس کے خزانے کام آتے ہیں۔ فرمایا کسی قسم کا کوئی تاوان، کوئی ٹیکس قابل قبول نہیں۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور عام طور پہ دنیا میں آج کل لوگ سورسز لگاتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں۔ فرمایا سفارش تو سوال ہی پیدا نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ انبیاء کی اولاد۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا بیٹا اور یہ جو اس نے ناکردنیاں کی ہیں یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس نے جو اعمال کیے وہ صالح نہیں۔ آج کل اگر جان کی امان پاؤں تو یہ کہنے کی گستاخی کروں، دیکھنے میں زبردست میں جو ہے دنیا کے ہوئے اپنائے ہوں گے اور خوب دین کو قتل کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ روزانہ بلیڈ مارتا ہوگا۔ جب نام پوچھیں گے تو جی فلاں سید صاحب ہوں گے، آپ ٹھیک ہے آپ سید ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن آپ سید کس حد تک ہے، عمل کتنا کر رہے ہیں اس پہ ذرا غور کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام خود بیٹھے ہوئے ہیں اور خود دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لیجیے۔ یا نوح انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، آخر میں پیغمبر کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ خبردار اس قسم کا عمل دوبارہ نہ کیجیے۔ میرے محترم بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نسب عالی عطا فرمایا ہو، کسی کو بڑا مقام عطا فرمایا ہو، فارسی میں بولتے ہیں پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ، وہ تو ٹھیک ہے باپ۔ اب انسان کا اپنا عمل ہی اس کے لیے حقیقت ہے۔ فال صدور رحمان اقبل عمل سڑی فال، رحمان بابا کہتے ہیں کہ فال نکالنے کی کیا ضرورت، جو تم نے خود عمل کیا ہے وہ تمہارا فال ہے، تمہیں پتہ ہے اسی کے حساب سے انجام ہو۔ تو میرے محترم بھائی، میں آپ حضرات کو کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن اگر جبت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے یہ حکم لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم تعلیماتوں سے واضح ہے۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، فقہائے کرام، احادیث مبارکہ، مفسرین، یہ سب ہمارے دین کا وہی سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا۔
اور آج ہمارے درمیان اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو بھی عمل شریعت کے موافق ہوگا وہ عمل معتبر ہے، اور جو عمل شریعت کے موافق نہیں ہوگا اگر اس میں بہت زیادہ کوششیں کر لی جائیں تب بھی وہ معتبر نہیں ہے۔ شاید کہتا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسی کوشش سے، ایسی جد و جہد سے جس کی جزا نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل بھی انسان تو عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کیا تھی؟ عبادت بتوں کے سامنے جھکنا تھا، عبادت کیا تھی؟ غیر اللہ سے مانگنا تھا، عبادت کیا تھی؟ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا تھا، عبادت کیا تھی؟ مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کو اور گزشتہ اولیاء کو، اللہ کی بیٹیاں، الیاذ باللہ فرشتوں کو، یہ سب کس قسم کی عبادات ہیں؟ یہ سب عذاب کا سبب بنی ہے، اس لیے کہ اس میں شرعی رہنمائی نہیں۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھیے کہ جو ہماری دنیا ہے یہ حادث ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اور فلسفی اس کو حادث کہتے ہیں۔ حادث حدث سے ہے، حدث کہتے ہیں نئی چیز۔ اب آپ کو حدیث سمجھ میں آ جائے گی، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی گھڑی ہوئی چیز وہ بدعت۔ تو دنیا کے اندر کیا اصول ہے؟ عرب کہتے ہیں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز وہ لذیذ ہوتی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کیا احوال ہے، بڑے سے بڑا افسر ہوتا ہے لیکن جب اس کی عمر گزر جائے اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں، وہ پھر کسی کام کا ہی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا ڈاکٹر، کتنا بڑا انجینئر، کتنا بڑا وزیر اعظم، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اسی انسان کو حدیث کا علم عطا کر دیتے ہیں، قرآن کا علم عطا کر دیتے ہیں، شریعت کا عالم بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ جتنی زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے اتنا بڑا مقام اس کا مانا جاتا ہے۔ بالکل یہی قاعدہ آپ جاری کر لیجئے ہمارے دین کے اصول میں کہ دین کون ہے؟ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس پہ تابعین و اتباع و ائمہ متفق ہوئے۔ دین میں جدیدی تلاش نہ کیجیے اور دین میں محدثات کی طرف ہرگز نہ جائیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب سفر میں ہوتے تھے تو کسی بھی ملک تشریف لے جا کے وہاں کے کتب خانوں کی تلاش کریں۔ اگر عراق گئے تو کتب خانے تلاش کیے، اردن گئے تو کتب خانے تلاش کیے، سعودیہ کے کوئی تو کتب خانے چھوڑے ہی نہیں۔ اور وہاں جب بھی جانا ہوتا تھا نئی نئی کتابیں، نئی نئی تصانیف موجود ہوتی تھی، اور میں مختلف کتابیں لانا حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے آگے رکھتا تھا کہ جی یہ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ حضرت دیکھتے تھے اور فرماتے تھے یہ ہٹاؤ، یہ کام کی نہیں۔ شروع میں بھی طالب علم تھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ 10 کتابیں لائے، 12 کتابیں لائے، ایک کتاب پہ ہاتھ رکھا کہ یہ چاہیے باقی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات میں نے نوٹ کرنا شروع کی اور یہ احساس ہوا کہ 1000 ہجری کے بعد کی جو تصانیف ہیں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس کو کم توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ باتیں پرانی کتابوں میں آ چکی ہیں اور ان میں جو آئی ہیں وہ زیادہ مستند ہیں، اس لیے کہ ان کی سند بھی قریب ہے اور وہ پیغمبر کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔
اور بعد میں پھر انہی مسائل کو دوسرے طریقے سے پیش کرنا، دوسرے الفاظ سے پیش کرنا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. چند صفحات دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کتاب کس کتاب سے لی گئی ہے، یا یہ کتاب سے زیادہ علمی خزانہ اس میں موجود ہے. ایک مشہور کتاب آئی ہے، ابھی نام لینا اس کا مناسب نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے کتب خانے میں اور کہا کہ وہ فلاں تفسیر دکھائیے. جب انہوں نے دکھائی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد کتب فروش سے کہا کہ یہ الجوزی کی تفسیر کا سرقہ ہے. وہ ناراض ہو گیا، لڑائی شروع کر دی. ہماری کتابوں کو آپ بدنام کر رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن الجوزی کی تفسیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ لے کے آؤ. ایک خاص مقام آیا تو رکوع کھول کے دکھائے، ہو بہو وہی الفاظ تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کی برکات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں جو مقام، مرتبہ، عزت رکھی ہے، الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. اور جو یہ عجیب اور غریب ناقابل برداشت صدمات کا سلسلہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا دنیا سے سفر کا چلے جانا، اس میں ایک بہت بڑا ایک جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. ہمارے بزرگ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے. ہمارا جو مدارس دینیہ کا وفاق ہے، جسے آپ لوگ بورڈ کہتے ہیں، الحمدللہ 15,000 سے زائد مدارس ہیں. اس میں 24 لاکھ کے قریب طلباء اس میں رجسٹرڈ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. 1 روپیہ کبھی کسی حکومت سے، 1 روپیہ کبھی کسی مخصوص فنڈ سے نہیں دیا گیا. خالصتاً اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی کوشش اور توجہات سے یہ نظام چلا ہے. اور یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا بنیادی وہ کانسٹیٹیوشن اور دستور ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے جب درس نظامی شروع فرمایا، یہ اس کا اصول بنایا کہ کبھی کسی حکومت سے سپورٹ نہیں لینے کے بعد میں پھر ان کا اعلی کار بننا. ایک مدرسہ ہے جس کو بہت بڑی سپورٹ دی گئی اور پیسے دیے گئے موجودہ حکومت کی طرف سے، اور وہاں کے جو محتملین ہیں ان کے بچے ہمارے دوست ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ان سب کچھ. وہ غریب بہت پریشان تھا اور اس نے بہت زیادہ رونا دھونا کیا کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اور جب سے یہ پتہ چلا ہے لوگوں کو کہ حکومت نے اتنے پیسے دیے ہیں، تو عجیب و غریب بات ہے کہ وہ تمام برکتیں ختم ہو گئی. اور اب وہ جو تھوڑے بہت جو چندے آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے کہ ان کو تو حکومت نے اتنے پیسے دیے. اور لطیفہ سنیے کہ وہ حکومت کے بھی اعلانات ہیں، ابھی تو کچھ خاص ہوا بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے دھوکہ بازوں سے اور اسی طرح جھوٹ بولنے والوں سے. دنیا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہاں دین کا کام ہونا چاہیے، ضروری ہے، لازم. خدا نہ خواستہ ایسے ممالک اور ایسے معاشرے کہ جہاں مسلمانوں نے دین پر خرچ کرنا اور دین کی نصرت اور مدد کرنا ختم کر دیا ہے، آج ان کے درمیان دینی شعائر اور دینی تعلیمات صرف نام کے رہ گئے، اور خطرہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھی ختم ہو جائے. یہ بڑے بڑے زبردست ماوراء النہر کے شہر کہ وہاں سے اٹھنے والے ائمہ عالم اسلام میں آج بھی ایک چراغ کی طرح چمکتے ہیں. بخارا، ترمذ، سمرقند، نیشاپور، یہاں آپ چلے جائیں اور آپ احوال دیکھیں، آپ کے دل خون کے آنسو ہیں. ان پہ باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے، خبردار دین کی مدد اور نصرت نہیں کرنا، خبردار کسی کو چلنا، خبردار باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھی. یہ سب اس لیے کہ ان کی وہ جو روح ہے اور ان کے اندر موجود جو ایمانی جذبہ ہے اس سے ان کو ختم کر دیا جائے، باقی پھر وہ آپ کے غلام جیسے چاہو ان کے ساتھ کھیل. تو حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وفاق کے بھی صدر، اور یہ وفاق المدارس کا صدر ہونا یہ بہت بڑا مقام.
حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ الحدیث کہلاتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قائد ملت اور فقیہ العصر، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی بخاری اور ترمذی کہتے ہیں کہ بر صغیر میں کسی نے ایسا درس نہیں دیا ہو. یہ وہ افراد ہیں جو ہمارے وفاق کے بانیین میں سے اور بڑوں میں سے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد اب یہ بہت بڑا مرحلہ تھا کہ ایسی کون سی شخصیت اور ایسے کون سے عالم جن کو صدر بنایا جائے. اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی قدس سرہ العالی اب وہ اس مقام پہ فائز ہوئے ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئند ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ علماء میں وہ تقریباً متفق. تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم بزرگوں کے قائم کردہ نظام کو کامیاب فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اور وہ سازشیں اور وہ کوششیں جو مسلسل لگی ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں لیصدوا عن سبیل اللہ کی کوشش میں ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت الشیخ مفتی تقی عثمانی قدس سرہ العالی اور ان کے تمام رفقا کو ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دے سکیں اور ہم دین پہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں. آپ نے اور کیا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی دی جائے، ان کو سائنس بھی پڑھائی جائے، ان کو فلاں چیز بھی پڑھائی جائے. دیکھیے اس پاکستان میں اور کتنی یونیورسٹیاں اور کتنے ادارے ہیں تعلیمی. اگر ہم یہ مطالبہ شروع کر دیں کہ آج کے بعد جو ڈاکٹر بنے گا اس کو دورہ پڑھنا بھی لازم ہے، آج کے بعد جو انجینئر بنے گا کم از کم اس کو خامسہ پاس ہونا چاہیے، آج کے بعد جو وکیل بنے گا اس کو تو دارالفتہ میں بیٹھ کے وقت گزارنا چاہیے. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک اپنا نظام بنایا ہے، جس کو دنیا چاہیے وہ ادھر چلا جائے، جس کو دین چاہیے یہاں. اب اس دین کے مراکز میں دنیا کو شامل کر دیں گے تو دین کہاں جائے گا؟ اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے نئے صدر حضرت مفتی تقی صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ حکومت جو چاہے وہ کرے اور جو چاہے کہہ دے، لیکن ہمارے اس مدرسے کی روح یہ ہے کہ اس نظام میں جو طالب علم پڑھتا ہے، اس نظام میں جو 8 سال گزار کے ایک انسان تیار ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سنت سے متبع ہوتا ہے، جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز قابل برداشت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے اور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.